صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا جو سلسلہ چل رہا تھا، مہینے کے بعد ہر مہینے کی دوسرا جمعہ، ہر مہینے کا دوسرے جمعے پہ الحمدللہ اپنی ترتیب کے ساتھ جاری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن و سنت کی خدمت کا اس طرح ہمیں موقع پوری زندگی عطا فرماتا رہے. بھائیو، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا، کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ذاتی طور پر ہم کسی کے ساتھ نہ عداوت رکھتے ہیں، نہ ہماری کسی سے دشمنی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے سب بھائی ہیں، سب ہمارے محترم ہیں، ہم سب کی قدر کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پچھلے درس میں موضوع، مجھے یاد نہیں ہے کہ موضوع میں نے کیا بیان کیا تھا، لیکن میں نے صرف ایک سوال چھوڑا تھا، صرف ایک سوال. اور اس سوال کی کیفیت یہ تھی کہ بھائی، ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں اپنی خوشیوں کے موقع پر، اپنی غمیوں کے موقعوں پر، جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں وہ 3 وجہوں سے ہوتے ہیں. ان کی 3 وجوہات ہیں. یا تو وہ نیکی کے کام ہوتے ہیں، یا وہ گناہ کے کام ہوتے ہیں، یا وہ مباح کام ہوتے ہیں. نیکی کا کام ہونا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے. اور یقیناً ثواب اور نیکی وہی ہے جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، صحابہ نے کر کے دکھائی ہے، تو اس کا ثبوت ہوگا. یقیناً میں اگر کسی کام کا دعویٰ کرتا ہوں بھئی یہ نیکی ہے، تو اس کا ثبوت میرے پاس ہونا چاہیے. اگر کسی کام کے بارے میں کوئی فرد، میں یا اینی ون، کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، تو یقیناً اس کے پاس بھی ثبوت ہوگا کہ یار یہ گناہ میں کہہ رہا ہوں تو کیوں کہہ رہا ہوں، اس پر بھی دلیل ہوگی. ٹھیک ہے. اور تیسرا درجہ ہوتا ہے مباح کاموں کا. مباح کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ اس پر گناہ ہے نہ اس پر گناہ ہے، نہ اس پر ثواب ہے. ٹھیک، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی جس پر اجر و ثواب بھی نہ ہو، پکڑ دکڑ بھی نہ ہو. میں نے یہی سوال چھوڑا تھا کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی خوشیاں، اپنے غم، اپنے تمام معاملات، ان میں جتنے بھی کام کرتے ہیں آیا وہ ثواب ہیں یا گناہ ہیں یا مباح ہیں. بس جسٹ میں نے ایک سوال چھوڑا تھا. انشاءاللہ بھائی، آپ جتنے بھی ہو یا کوئی اور ساتھی آ جائے، ہمارے آپ محترم ہیں، آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ سلیقے کے ساتھ افہام و تفہیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سوال کریں. بے شک آپ کا رائٹ ہے، اور ہمارا حق اور فرض ہے کہ ہم جو بندہ سوال کرے اس کے سوال کا اس کو مطمئن شد جواب دیں تاکہ اس کے دل کی تسلی ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ہر بندے کا حق ہے. باقی رہا مسئلہ ذاتیات، نہ تواڈے سارے بننے سانجے، نہ تواڈے سارے کاروبار سانجے، البتہ دین سانجا ہے. ٹھیک ہے، دینی طور پر ہم انشاءاللہ ایک ہیں. تو ہماری کوشش یہی رہے گی کہ جس بات کو حق سمجھتے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں ادنا سا. ہمارے جماعت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، یقین کرو کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو کسی بندے کو اپنی ذات کی طرف بلاتا ہو، بھائی او یار میرے پیچھے لگو، او یار میری مانو. نہیں، الحمدللہ
ہمارے گھٹی میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ اپنے بندے نہیں اکٹھے کرنے، اللہ اور اس کے رسول کے دین پر لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ تو میں نے بھی یہی دعوت دی تھی کہ بھائی دیکھو، میری ذات کا معاملہ نہیں ہے، میری جماعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ کسی کے ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میرا محترم ہے آخر پہ 15-20 منٹ میں ہم کوئی ترتیب بنا لیں گے سوال جواب کی، مزے سے کرے۔ اس سے پہلے میری چند منٹ گفتگو سن لو درس کے حوالے سے۔ حقیقت ہے 15-20 دن ہو گئے میری طبیعت خراب ہے، بخار وغیرہ چل رہا تھا، میں نے پھر بھی ضروری سمجھا آنا، میں نے کہا تاکہ کوئی بندہ پریشان نہ ہو، پریشان کرے بھی نہیں، بھئی یار وہ کہہ کے بھاگ گیا تھا، اس نے کہا تھا میں اگلے درس میں جواب لوں گا، تو پھر وہ بھاگ گیا تھا۔ میں حقیقت ہے طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی حاضر ہوا ہوں، اللہ پاک ہماری یہ کاوش محنت قبول فرمائے۔ جی اب دو باتیں ذہن میں رکھیے گا جو میں اگلا درس آگے اپنا کام شروع کرنے لگے ہیں۔ اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، یہ اتنا اہم نہیں ہے، ان پر نتیجہ نہیں نکلتا۔ میری بات سمجھیے گا ذرا، اللہ کو ماننا، اللہ کے نبی کو ماننا، اس پر نتیجہ نہیں نکلتا۔ نتیجہ نکلتا ہے اللہ کی بات ماننا، رسول اللہ کی بات ماننا، نتیجہ تب نکلتا ہے۔ صرف اللہ کو ماننا تو یقین کرو یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے، نصرانی بھی اللہ کو مانتا ہے، گائے کا موتر پینے والی قوم ہندو بھی خدا کو بھگوان کہہ کے مانتے ہیں نا، اور یہ سکھ جو ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ نتیجہ اللہ کو ماننے پہ نہیں نکلتا، یاد رکھیے گا، نتیجہ نکلے گا اللہ کی ماننا، ایک۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اس پر نتیجہ نہیں نکلتا۔ اگر یہ نتیجہ خیز بات ہوتی کہ رسول اللہ کو مانا، ابو جہل بھی رسول اللہ کو مانتا تھا، کہتا تھا یہ ہے سچا، بیت اللہ کے غلاف میں چھپ کر رسول اللہ کا قرآن سنتا تھا۔ مکہ کا مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مانتا نہیں تھا بلکہ وہ رسول اللہ کو صادق اور امین کہتا تھا۔ اپنے اختلافات میں فیصل اور جج رسول اللہ کو مانتا تھا۔ آپ نے بے شمار واقعہ سنے ہوئے ہوں گے، وہ بیت اللہ کی تعمیر میں حجر اسود رکھنے کا جو واقعہ ہے، تو سنو ہوا کا مشہور واقعہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، حجر اسود کو نصب کرنا ہے، اختلاف پیدا ہو رہا ہے کہ کیسے نصب کیا جائے، کون رکھے اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ یہ ایک اعزاز والی بات تھی، کرامت والی بات تھی۔ اب اختلاف اس حد تک پہنچ گیا کہ حالات یوں بن گئے کہ اگر تھوڑی سی بھی ڈیلے کیا جائے تو تلواریں نکل آتی اور خون خرابہ ہو جاتا۔ آخر کار اس بات پر اتفاق ہوا کہ نہیں، آج ہم اس بات کو پینڈنگ کرتے ہیں، کل جو بندہ سب سے پہلے مسجد الحرام میں بیت اللہ میں آئے گا وہی بندہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ اگلے دن آئے، دیکھا سب سے پہلے کون تشریف لایا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے مطمئن ہو گئے، بھئی ایدے فیصلے تے اکھیاں بند کر کے مان لو، ایدے گا فیصلے تے بڑے انصاف والے ہوندے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ فرمایا، واقعہ نہیں بتانا، ٹائم تھوڑا ہے، اپنی مقصودی بات کرنی ہے۔ مقصد یہ ہے اللہ کو ماننا، اس پہ نتیجہ نہیں نکلتا، رسول اللہ کو ماننا، اس پہ نتیجہ نہیں نکلتا، نتیجہ نکلتا ہے اللہ کی بات مان کے زندگی گزارنا، رسول اللہ کی بات مان کے زندگی گزارنا۔ بس لوگ یا کوئی بندہ کہے کہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، تو وہ ایسی بے وقوفانہ بات ہے، احمقانہ بات ہے، ایسی جاہلانہ بات ہے، جیسے سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی بندہ کہے اے یار دن کو نہیں مانتا، تو
بھائی کون اندھا بندہ بھی دھوپ کی تپش سے کہے گا بھائی اب دن ہے، عورت ہے مرد ہے کوئی بھی ہے وہ کہے گا دن ہے. تو رسول اللہ کو نہ ماننا، رسول اللہ کو نہ ماننا یہ تو عقل میں آتا ہی نہیں ہے. وہ تو دشمن بھی مانتا ہے، اپنا غیر سارے مانتے ہیں. یہ کوئی اعتراض کرے نا بھئی رسول اللہ کو نہیں مانتے، یہ بڑے جاہلانہ اعتراض ہوگا. اتلا اتلا گھٹو یار، صرف اتلا اتلا ایفیکٹ. جی تھوڑی جی کھو تھوڑی جی. اب آپ دیکھیے گا، میں نے کہا اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں ہے، یہ نتیجہ خیز نہیں ہے. اللہ کی ماننا نتیجہ نکلے گا تب جب اللہ کی مانے گا. رسول اللہ کو ماننا یہ بھی کافی نہیں ہے، نتیجہ اس پہ نہیں نکلے گا. نتیجہ تب نکلے گا جب اللہ کے رسول کی مانی جائے گی. اب میں نے جو دعویٰ کیا ہے 2 باتوں کا، اب اس پہ دلیل سنو جی قرآن کی. کیوں نہ سانو خواب آندن، نہ سانو ٹوٹکے آندن ہے، نہ ڈھکوسلے آندن. سانو سکھایا سارے اساتذہ نے اللہ دا قرآن تے نبی سونے دا سچا فرمان. اور جیرا بھی کلمہ پڑھنا والا ہے، جس نے کلمے دا اقرار کیتا ہے، اس دے ہاں معیار یہ 2 چیزیں ایسے ہی ہے نا، یہی 2 چیزیں ہیں. اب دیکھو ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسولوں کو ماننا ضروری ہے یا رسولوں کی ماننا ضروری ہے. اب اس پہ دلیل سنو جی. یہ جی آپ صفحہ کھولیں، صفحہ نمبر ہے جی 80. سورۃ نساء آیت نمبر 64، 64 نمبر کی آیت. توجہ سے آخری لائن ہے صفحہ نمبر 80 کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. حوالہ مل گیا ساتھیوں کو؟ اب توجہ کرو. وما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا، من رسول، کوئی ایک ایسا رسول، ہم نے کوئی ایسا ایک رسول نہیں بھیجا، لیکن جو بھی بھیجا ہے الا لیطاع باذن اللہ، اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ اللہ کے رسول کی بات مان لیں. کل سمجھ آئیے، اطاعت کر لیں، لیطاع، تاکہ وہ اطاعت کیا جائے. ٹھیک ہے. فرمایا لوگوں ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر جو بھی رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. رسول کو ماننا، رسول کو مان لینا یہ تو کوئی بعید نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے، یہ تو اپنے پر ہے، سارے مانتے ہیں، سارے تسلیم کرتے ہیں. رسول کو مان لینا یہ کوئی بعید نہیں ہے، لیکن مشکل کام ہے رسول کی بات کو ماننا، رسول کے خطاب کو ماننا، رسول کی کتاب کو ماننا، رسول کی تقریر کو ماننا، رسول کی توضیح و تشریح و تلویح کو ماننا. یہ اصل چیز ہے. آپ حوالہ دیکھ رہے ہیں، رسولوں کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ رسولوں کی بات مانی جائے. یہ میری ذاتی گل ہے یا میری جماعت دی گل ہے؟ نہیں، اے اللہ دے قرآن دی گل ہے. جیرا بھی من لے گا او کامیاب ہے، جیرا ایدے نال ٹکر لے گا اللہ دی قسم شاہ تے رگڑا جائے گا، خانے تے رگڑا جائے گا، ملک صاحب تے رگڑا جائے گا، رانا صاحب تے رگڑا جائے گا. اللہ دے ہاں ایک کوئی معیار چل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ دے نبی دی اطاعت کیتی جائے.
سمجھ آئی بات کی؟ اللہ فرمایا اور لوگوں سنو، جو بندہ اللہ کے نبی کی بات کو مانے وہ آپ جو فرمائیں اس پہ ڈٹ جائے۔ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے غالباً آپ کو پہلے بھی سنائی تھی یہ حدیث، نوجوان آدمی ہے، نوجوان لڑکا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ چومتا ہے، کبھی کندھے مبارک پہ بوسہ دیتا ہے، کبھی ادھر سے بیٹھ کے پیار کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام سے، کبھی ادھر سے چوم لیتا ہے، بوسہ لیتا ہے، بڑی محبت والہانہ انداز، بڑی پیار، بڑی محبت، بڑی الفت ہے، بڑا انس ہے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب ابو طلحہ انصاری جو حضرت طلحہ انصاری یہ بڑی محبت کر رہا ہے، بڑا جوش دکھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، کہنے لگا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ مجھے آپ بڑے پیارے لگتے ہیں، بڑی محبت ہے آپ سے، بڑا پیار ہے آپ سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اب امتحان لے لیا فوراً، کیوں کہ محبت کے دعوے تو بڑے لوگ کرتے پھرتے ہیں دنیا میں کہ مجھے نبی سے محبت ہے، مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ طلحہ نامی نوجوان اپنے دعوی محبت میں سچا بھی ہے یا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس پہ امتحان ڈال دیا اور کیا فرمایا، اور طلحہ اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے تو ایسا کر، جا تلوار اٹھا اور اپنے ابا کا سر قلم کر کے سر میرے پاس لے آ۔ اب امتحان آ گیا ہے، نبی کو مانتا ہے پر اللہ کے نبی تسلی کر رہے ہیں کہ نبی کو ماننا یہ کافی نہیں، نبی کی بات بھی مانتا ہے یا نہیں؟ ہاں اصل گالے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت طلحہ انصاری کیا کرتا ہے، فوراً سنا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا بھئی تلوار لے اور باپ کا سر جدا کر کے لے آ، فوراً تلوار نکالی، دوڑ پڑا، تھوڑا سا آگے گیا، میرے نبی نے پیچھے بندے بھیجے، بلاؤ اسے، بلایا گیا، فرمایا صحابی میرا صحابی سن، میں اولادوں سے باپوں کے سر تن سے جدا کرانے نہیں آیا، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا کہ تو جو مجھے مانتا ہے میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنے دعوی محبت میں سچا بھی ہے یا کوئی نہ۔ میری بات یاد رہے گی کیا؟ اللہ کو ماننا نتیجہ اس سے نہیں نکلدا، رسول اللہ نو مننا نتیجہ اس سے نہیں نکلدا، نتیجہ نکلدا ہے بندہ اللہ دی من کے چلے، نتیجہ اس سے نکلدا ہے بندہ رسول اللہ دی من کے چلے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، آگے دیکھیے جی، اللہ کے پاک پہ اللہ حدیث سنیے جی، اللہ کے پاک پیغمبر سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھو ذرا ماننا، بات ماننے پر شریعت کتنا زور دیتی ہے، صرف نبی کو ماننا اس پر زور کم دیتی ہے شریعت کہتی ہے نبی کی بات مانو۔ اب دیکھو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، رواہ البخاری، بخاری شریف کی
حدیث ہے 7280 نمبر کی روایت ہے بخاری میں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب فرما، آمین کہو۔ نبی کی دعا ہے، نبی علیہ السلام کی بات ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، لیکن سنو لوگو، وہ بندہ داخل نہیں ہوگا الا من ابا، جو انکار کرے۔ انکار کرے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن یابا، کون انکار کرے؟ کیا انکار، کیا مقصد ہے انکار کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ میں تمہیں انکار کا جواب دوں کہ انکار کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری مان لے گا وہ تو جنت کا جانے کا مستحق ہوگا، اور جو میری نہیں مانے گا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، عزیر کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مسئلہ پچھلا سبق میں بار بار دہراتا رہوں گا تاکہ ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات پیوست ہو جائے، مضبوط ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو مان لینا کافی نہیں، رسول اللہ کو مان لینا کافی نہیں، نجات کے لیے کافی نہیں، کامیابی کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے۔ کامیابی تب ملے گی، نجات تب ملے گی کہ جب بندہ اللہ کی بات کو مانے، رسول اللہ کی بات کو مانے، اور اللہ نے نبیوں کے دنیا میں مبعوث کرنے اور بھیجنے کی وجہ بھی بتا دی، اللہ لیطاع بإذن اللہ، نبیوں کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ نبیوں کی بات مان کے ان کی پیروی کریں، اور حدیث بھی کہتی ہے کہ کوئی بندہ، وہ بندہ جو بات نبی کی نہیں مانے گا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ محبت کا دعویٰ تو سب کا ہوتا ہے کہ ہمیں دعویٰ اللہ کے نبی سے محبت ہے، نعرے بھی ہوتے ہیں، دعوے بھی ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے، کسی ساتھی کو یہ نہیں کہتے بھائی ہماری جماعت کے جھنڈے اٹھا کے چلو، نہیں، ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کا جھنڈا اٹھاؤ جو آپ کو دنیا آخرت میں عزتیں دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یا معاشر قریش جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اور قریشیوں میں تمہارے پاس بہت بڑی ایسی چیز لے کے آیا ہوں جس سے تمہیں دنیا آخرت دونوں میں عزت ملے گی۔ اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ فوراً دوڑے، کیا بات ہے بتاؤ کیا بات ہے، کون سی کرامت عزت کی چیز؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ عزت کا راز ہے، یہ مان لو۔ حالانکہ مشرکین مکہ پہلے ہی اللہ کو مانتے تھے نا، اللہ کو مانتے تھے، بیت اللہ کے مجاور تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ وہی رکھے گا نا جو اللہ کو مانے گا۔ اس لیے فرمایا لوگو سنو، اللہ کو ماننا اس پہ نتیجہ نہیں نکلتا، اللہ کی ماننے پہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ، توجہ سے ایک اور حدیث سنو جی۔ اللہ کے پاک پیغمبر، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کننا فیہ وجد حلاوت الایمان۔ اور لوگوں، جس بندے میں 3 خصلتیں پیدا ہو گئیں، خصلت میں نہیں عادت، اچھی عادت، جس میں 3 خصلتیں پیدا ہو گئیں، اس بندے کو اللہ ایمان کی دولت نصیب، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرما دے گا۔ اللہ، ایمان دی ایک مٹھاس ہے، حقیقت ہے، یہ جس نے چکھ لی ہے نا پھر وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے، ایمان کی حلاوت اور ذائقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر پوچھنا ہو تو کبھی بلال حبشی سے پوچھو، بلال حبشی سے پوچھو، اس نے کلمے کی مٹھاس ایسی چکھی کہ ظالم دشمن گلے میں رسیاں ڈال کے گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھ کے تپ تپی ریت پر ان کو لٹاتے ہیں،
پھر بھی وہ کہتا ہے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک اوہ بندہ آکھ سکتا ہے جس نو ایمان دی چس آئی ہوئے تے نہ آئی ہوئے نا ایمان دی چس، تب آئیو وقت کیا ہوندہ ہے؟ وقت بندہ تھوڑی جی گل دے پیچھے بھی اللہ دے نبی دے دین نو دھکا چا دیندہ ہے۔ وقت تو اپنے بزرگ اگے آویں نبی پاک پیچھے رہ ویندے، نبی دا دین پیچھے رہ ویندے، باقی حضرات اگے آویں۔ اس واسطے خدا را اللہ کی ماننا یہ فرض ہے، رسول اللہ کی ماننا یہ فرض ہے۔ نتیجہ تب نکلے گا جب کوئی بندہ اللہ کے رسول کی مانے گا، اللہ کی مانے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں، اللہ اکبر۔ فرمایا لوگو سلاس من کننا فیہ وجد حلاوت الایمان، اور لوگو تین چیزیں ایسی ہیں جب کسی بندے کے اندر وہ پیدا ہو جاتی ہیں اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب فرما دیتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اور لوگوں فرمایا جس بندے کو، پہلی صفت پہلی خصلت فرمایا جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول اتنا پیارا ہو، ساری دنیا تھوڑی پیاری ہو اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ پیارا ہو، ساری دنیا کو دھکا دے دے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ ٹھکرائے، وہ کہے جو میرے نبی نے فرمایا ہے، جو قرآن نے کہا ہے، جو دین کہتا ہے میں وہی کروں گا۔ اپنے ابے کو چھوڑ سکتا ہوں، اماں کو چھوڑ سکتا ہوں، خاندان کنبہ قبیلہ چھوڑ سکتا ہوں، پر نبی کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ اس بندے کو نصیب ہوگا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ وولدہ والناس اجمعین، عمر کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان مال سب چیزوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرا مال، میری اولاد، میری بیوی بچے، میرا اہل و عیال، یہ ساری چیزیں تھوڑی پیاری ہیں لیکن آپ زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ او محترم استاد یہ دے میرے استاد ہیں، اسے لیجئے اٹھ جاؤ۔ استادوں کی موجودگی میں بہرحال جیسے جزاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے مال آل اولاد سب کچھ وہ پیارا تو ہے لیکن آپ کے بعد آپ زیادہ پیارے ہیں، وہ چیزیں کم پیاری ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تے پھر اپنی ذات کے بارے میں اظہار کر۔ حضرت عمر کہتا ہے یا رسول اللہ جو میری ذات ہے نا، اپنی جان وہ زیادہ پیاری ہے اور آپ تھوڑا سا کم پیارے ہیں، میری جان مجھے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَنْتَ یا عمر یاد رکھ اگر تیری جان تجھے زیادہ پیاری ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پیارا ہوں تو سن لے تم بھی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنا، عمر سہم گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ فیصلہ کر لیا ہے، اب میرا اعلان یہ ہے کہ اب میری جان بھی تھوڑی پیاری ہوگی، آپ زیادہ پیارے ہوں گے۔ تو جو باتیں میں نے آپ کی ابتدا عرض کی ہیں وہ ذہن میں ہے۔ اللہ کو ماننا یہ نتیجہ اس پہ نہیں نکلے گا، اللہ کے نبی کو ماننا نتیجہ اس پر بھی نہیں نکلے گا، نتیجہ نکلے گا اللہ کی مانو، اللہ کے نبی کی مانو۔
یہ نتیجہ کی بات ہے۔ اللہ کو ماننا یہ تو یہودی بھی مانتا ہے، نصرانی بھی مانتا ہے۔ یہودی پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ و احباؤ، نعوذ باللہ، کہتے ہیں جیسا اللہ دے پتر ہاں، اللہ خیل ہاں، وہ یہ کہتے ہیں واحباؤ، ہم اللہ کے بڑے برگزیدہ اور بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ اتنا اللہ کو مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو اللہ خیل کہتے ہیں، لیکن ان کا یہ ماننا ان کے کام آیا نہیں آیا، ان کے کام قطعاً نہیں آئے گا، نہ آ سکتا ہے کسی بندے کے۔ اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں، اللہ کی ماننا، جو میرا رب قرآن میں کہہ دے بس وہ مان لو۔ میرے نبی کو ماننا، میں نے آپ کو پہلے بتایا ابو جہل بھی نبی کو مانتا ہے، مشرکین مکہ بھی رسول اللہ کو مانتے ہیں، صرف مانتے نہیں ہیں، سب سے بڑا سچا صادق اور امین کہہ کر مانتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنی۔ نجات تب ممکن ہے کہ جب وہ رسول اللہ کی بات کو مان لیں، اور رسول اللہ کی بات کیا تھی؟ میں نے آپ کو بتایا جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے ہیں ان کے لیے میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ نبیوں رسولوں کو بھیجنے کی ہماری یعنی مقصود یہ تھا کہ لوگ ہمارے رسولوں کی اطاعت کریں، بات مانیں۔ صرف نبیوں کو ماننا، اس میں نجات اللہ نے نہیں رکھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج ہمیں بلیم کیا جاتا ہے یہ نبی کو نہیں مانتے، تو یہ تو میں نے آپ کو پہلے اہمکانہ بات ہے کہ نبی کو نہیں، نبی کو تو کافر بھی مانتا ہے یار، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور نبی کو ماننا اس پہ کامیابی کا مدار ہی نہیں ہے۔ البتہ مدار جس چیز پر ہے وہ یہ ہے نبی کی بات مانی جائے۔ جی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، او لوگو تین صفتیں جس کے اندر آ جائیں اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب فرما دیتا ہے۔ پہلی صفت، پہلا کمال، فرمایا لوگو کہ وہ بندہ ان یحب اللہ ورسولہ، فرمایا وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایسے محبت کرے کہ اس جیسی محبت اور کسی سے نہ کرے۔ ہاں، جیسے قرآن کہتا ہے یحبونہم کحب اللہ، مشرکین مکہ غیر اللہ کے ساتھ، بتوں کے ساتھ ایسی محبت کرتے تھے جیسی اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ فرمایا یہ غلط، یہ انتہائی کبھی اور جرم ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، یہ بھی ایمان کا جز ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب اس کے بعد اگلی بات، نبی علیہ السلام کو جس بندے نے مان لیا یا ان کی مان لی، ان کی بات ماننے سے فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اب ذرا دیکھیے گا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے قرآن سے دیکھیے نا ذرا، تیسرا پارہ سورہ آل عمران ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صفحہ نمبر 49، فرمایا لوگو اللہ کے نبی کی بات ماننے سے، اتباع کرنے سے، ان کی بات کو فالو کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ یہ ہے، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ پہلا انعام، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا انعام اللہ یہ کرے گا اگر تم رسول کی بات کو مان لو گے، اتباع کرو گے، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہاری ساری کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ انعام ہے ایک۔ آگے دیکھیے ذرا دوسرا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
लअल्लकुम तुरहमून। ये 18वां पारा है, सूरत नूर है। फरमाया वातिउर रसूला लअल्लकुम तुरहमून। ओ लोगो, अगर तुम मेरे रसूल की बात को मान लोगे, लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह तुम पे रहम फरमा देगा। ये ना मिलेगा। पहला इनाम अल्लाह मोहब्बत करेगा, दूसरा इनाम अल्लाह गुनाह माफ कर देगा, और तीसरा इनाम अल्लाह रहमत कर देगा, रहम फरमाएगा। और चौथा इनाम फरमाया व इन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुम मेरे नबी की बात मान के चलोगे तो मेरा वादा हो गया, तहतदू, तुम्हारे लिए हिदायत के दरवाजे खोल दूंगा। है ना इनामात? नबी की इताअत, नबी की बात मानने का फायदा। मैं अपनी जमात दी गल नहीं पिया करदा, मैनू वोट दियो नहीं, साड़ी जमात नू वोट दियो नहीं, सुन्नी या देवबंदी बन जाओ नहीं। मेरी दावत है खुदा रहा कि अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह के नबी की मान के चलो, अल्लाह की मान के चलो, अल्लाह राजी भी हो जाएगा, गुनाह भी माफ कर देगा और हिदायत के दरवाजे भी खोल देगा। समझ आइए अल्लाह के नबी की बात मानने के फवायद मुख्तसरन। और सुनिए जी, फरमाया लोगो वत्तबिऊहु, नामा पारा है, वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। ओ लोगो, नबी की बात तुम मानो, अल्लाह तुम्हें जरूर हिदायत अता फरमाएगा, हिदायत के दरवाजे खोल देगा, हिदायत अल्लाह ताला अता फरमाएगा। और अगला इनाम सुनो, फरमाया वमन युतिर रसूल वमन युतिल्लाह व रसूला फकद फाज़ा फौज़न अज़ीमा। सूरतुल अहज़ाब आखिरी आयत है। फरमाया लोगो, जो बंदा अल्लाह की मान के चलेगा, अल्लाह के नबी की मान के चलेगा, फकद फाज़ा फौज़न अज़ीमा, अल्लाह उसको दुनिया में भी कामयाबी देगा और आखिरत में ऐसी कामयाबी देगा, उस जैसी कामयाबी किसी ने देखी नहीं है। फौजन अजीमा, बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाएगा। ठीक है जी, ये हो गए अल्लाह के इनामात नबी की बात मानकर चलने में। अल्लाह, अब आके देखिए जरा, जो बंदा, तवज्जो से आप थोड़ा कड़वे पासे, ठीक है, जो बंदा नबी की ना माने उसका नुकसान क्या है? मैंने आपको शुरू में कहा है, खुलासा फिर थोड़ा थोड़ा दोहरा रहा हूं इसलिए कि बात से नशीन हो जाए। हमारी दावत क्या है? हमारी दावत किसी जमात की नहीं, हमारी दावत है कुरान की तरफ, रसूलुल्लाह के सच्चे फरमान की तरफ, अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ है। ठीक है, तो अब मैंने कहा था अल्लाह को मानना इस पर कामयाबी का मदार नहीं, रसूलुल्लाह को मानना इस पर कामयाबी का मदार नहीं। कामयाबी है अल्लाह की मानने में, कामयाबी है रसूलुल्लाह की मानने में। अब रसूलुल्लाह की मानना, रसूलुल्लाह की इताअत करना, रसूलुल्लाह की बात को मानकर उस पर अमल करना, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी और फर्ज है। हम उसी की तरफ दावत दे रहे हैं। अब जो बंदा मानेगा रसूलुल्लाह की बात, उसके बारे में मैंने चंद हवाले आपको दिए। अब जो बंदा नहीं मानेगा रसूलुल्लाह की बात, सिर्फ हलवे शलवते कम गुजारा करे, सी नारे शारे आते, दावे आते, सुन लो, मानेगा नहीं ना बात रसूलुल्लाह की, उसके लिए अल्लाह का फैसला क्या है? अब तवज्जो करो। फरमाया लोगो, ये भी आपने जो पहले खोला है ना 5वें पारे का सफ़ा नंबर 81, उसी पे है, आप देख लीजिए अगर देखना है तो। ये आयत नंबर है जी 65 नंबर की आयत। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा।
نہ ماننے پر رسول اللہ کو ماننا نہیں، رسول اللہ کی ماننا. جو نہ مانے اس پر سزا کیا ہے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون. اے میرا پاک پیغمبر، تیرے رب کی مجھے قسم ہے. فلا وربک، پکی گل ہے میرا پیغمبر، قسمہ چاہ چاہ کے میں آکھ رہا ایو جے بندہ لکھ دعوے ایمان دے کرے، میں اللہ ایو جے بندے دے ایمان دا دعویٰ قبول نہیں کردہ. اللہ دیا ایو جا ایمان معتبر کوئی نہیں. ایو جا ایمان نو اللہ ردی دی ٹوکری سٹ دیندہ ہے، ایو جا ایمان نو اللہ منہ تے مار دیندہ ہے. کون بندہ جیرا ایمان دا دعوی کردہ ہے اللہ منہ تے مار دیندہ او دا ایمان تے اللہ قبول نہیں کردہ. فرمایا لوگوں سنو، حتی یحکموکا، جیرے معاملے دے اندر تساں فیصلہ چا کرو تے وقت او بندہ تواڈی نہ مننے اپنی مرضی دے گھوڑے دوڑاوے. فرمایا ایو جیا بندہ مومن اللہ دے کاغذاں چ نہیں ہو سکدا. مشہور واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا. او حضرت عمر دے کول بندہ قتل ہویا. دو بندے ہیں نا، ایک آئی کلمہ گو ایک آئی یہودر. انہاں دو دا آپس میں اختلاف ہو گیا کسی چیز تو آپس میں مشورہ ہویا بھائی ٹھیک ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جانے ہیں، اتھو جا کے فیصلہ کریں ہیں. دونوں آگئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کو. اللہ دے نبی نے دونوں فرداں دیاں گلاں سنیاں، انہاں دے دلائل سنے. اس تو بعد اللہ دے نبی نے ایک بہترین فیصلہ فرمایا کہ یہ جیری چیز ہے یہ یہودی دی ہے، ایک کلمہ گو دی نہیں. جس وقت فیصلہ ہو گیا اتھے ٹرن لگے باہر نکلے تو او جرا کلمہ گو آئی نا، اس نو نبی دا فیصلہ منظور نہ ہویا، ہضم نہ ہویا. اس نو نبی دا فیصلہ، نبی دی گل نہ منی، نبی نو تمندہ پہ آئی، کلمہ شلمہ ہی پڑھدا آئی، لیکن نبی دی گل نہیں منی. آدھا یار انہیں ہے بھئی حضرت عمر بڑا زبردست آدمی ہے، وہ بھی بڑی زبردست فیصلے کردہ ہے، اس دے کول نہ چلے جائیے. تو چونکہ یہودی اپنے موقف ہی سچا ہے، اس وقت لے چل ادھر چلے جاتے ہیں. حضرت عمر دے کول چلے گئے، دروازہ کھٹکایا، حضرت عمر باہر ہے. پوچھیا بھائی ہاں جی کنہیں آیا؟ اکھے جی انہیں ساڑا معاملہ ہے، اساں تواڈے کول فیصلہ کرانا ہے. یہودی آدھے جناب اساں فیصلہ تواڈے کول ہی کرانا آیا، تواڈے تو پہلے تواڈے نبی کول فیصلہ کرایا ہے. تے حضرت عمر فرمایا سارے نبی نے وقت کے فیصلہ کیتا ہے. انہاں یہودی آکھیا جناب تواڈے نبی نے میرے حق وچ فیصلہ کیتا ہے تے تواڈا جیڑا کلمہ گو ہے نا اس نو نبی دا فیصلہ تے نبی دی گل منن اعتراض ہویا ہے. اس آکھیا عمر کول جاندے. حضرت عمر گھر گئے، مختصر گھر گئے، تلوار چا کے آئے، پیچھے چھپائی آئے، جو انہیں سامنے آئے او دا سر تن نالو جدا کر کے فرمایا جس نو محمد دا فیصلہ منظور نہیں اس بندے دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی. اے او بندہ ہے جیرا نبی نو مندہ پہ ہے، مندہ پہ لیکن نبی دی نہیں مندہ. اللہ فرمایا عمر یہ گل کیتی ہے میں بھی اس دی تائید کردہ پیاں. فلا وربک لا یؤمنون، جیرا چھڑا نبی نو منے تے نبی دی نہ منے اللہ دے ہاں لکھ مرتبہ ایمان دے دعوے کرے لعنت دا مستحق تا ہو سکتا ہے، جہنم دا ایندھن تا بن سکتا ہے، پر جنت دا مستحق کرے نہیں بن سکتا. عمر بالکل ٹھیک فیصلہ کیتا ہے. ٹھیک ہے جی. انہی طرح ایک اور موقع ہے فرمایا سورۃ احزاب دے اندر اللہ پاک نے فرمایا او لوگو ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا. حوالہ ذہن میں رکھ لو دیکھ لینا. 22واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، تقریباً آخری آیت آخری لائنیں ہیں. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اور لوگوں سنو، جو بندہ
ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، سن لو اس کے لیے جائز نہیں ہے جس معاملے میں اللہ کا نبی فیصلہ کر دے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا اپنی مرضی کا، اپنی مرضی کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتا۔ ہاں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے، سن لو اس کے لیے اللہ کا فیصلہ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یہ بندہ پرلے درجے کا گمراہ ہے، پرلے درجے کا تباہ ہے، یہ بندہ برباد ہو گیا۔ اب یا رسول اللہ سانو بڑیاں گلاں فرمائیاں، فلاں کرو تے فلاں نہ کرو، تے کوئی سانو ایک گل ایسی دسو چا جس نال اساں او ایک فارمولہ بنا لواں، فارمولہ بن جائے تے پوری زندگی اساں دین دے مطابق گزارن دے اندر آسانی ہوئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، مسلم شریف دی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماندے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من احدث فی امرنا ھذا، اور نبی دی مننی یہ گل اپنی نہ، میرے پیو دی نہ، میرے بزرگ تے استاد دی نہ، نبی دی گل مننی ہے۔ اساں دعوت بھی یہ دیندے ہاں کہ نبی دی من کے چلو، قرآن دی من کے چلو بس، اور اساں یہ ساتھیاں نو اکساں غور نال سننا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ پچھلے مہینے دراصل تاج تے میں تانوں گل آکھی آئی، ہن اسے پاسے آ رہے ہیں تاکہ گل مکائیے تے وقت کہندے کوئی سوال ہو سی تے انشاءاللہ حاضر ہاں۔ میں آکھی کیری گل آئی، اساں جتنے بھی کم کر دیاں خوشیاں دے موقع تے، غمیاں دے موقع تے، زندگی دے معمولات، او ترے صورتاں دے ہوندن، کہنا کہ ترے صورتاں جو کہنا کہ ایک صورت دے اندر ہیں، نمبر ایک یا تو نیکی دا کم، یا او گناہ دا کم، یا او مباح کم، ٹھیک ہے؟ نیکی دا کم وہ سی یہ را قرآن تو ثابت، نبی تو ثابت، صحابہ تو ثابت ہو سی، وہ نیکی دا کم ہو سی، ٹھیک ہے؟ یقیناً یہ رشیہ ثابت ہو سی، وہ دی دلیل بھی ہو سی، یہ را کرندہ ہے وہ دی ذمہ دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ من ادعاف علیہ بیان، یہ را بندہ دعویٰ کرندہ ہے کہ یار نیکی ہے، وہ دی ذمہ ہے، وہ دی وضاحت کرنا، وہ دا بیان کرنا، وہ دی ذمہ دلیل دینا۔ ایک کوئی بندہ کم کر دے یا تا او نیکی دے، اگر نیکی دا نہیں تبت او گناہ دا کم میں، تے جی اگر گناہ دا کم میں تا یقیناً وطوی شریعت جو دلیل ہو سی، کیا مطلب؟ کہ یار میں اس وجہ تو آکھ رہے ہیں اے گناہ ہے، اس وجہ تو آکھ رہے ہیں حرام ہے، اس وجہ تو آکھ رہے ہیں غلط ہے کہ میرے نبی نے منع کیتا ہے، صحابہ نے نہیں کیتا، قرآن تو ثبوت نہیں، حدیث تو ثبوت نہیں، دین شریعت اسلامیہ تو ثبوت نہیں، اگر ثواب دا کم میں تامی دلیل موجود ہے، اگر گناہ دا کم میں تا او دی تردید اچ دلیل موجود ہے، تے تیسرا درجہ ہے مباح کم دا، جس تے نہ اجرے تے نہ پکڑے، نہ ثواب تے نہ گناہ ہے۔ اگر تساں تے میں کوئی ایسا کم کر دیاں جیرا مباح ہے تے اساں دیاں یار اس تے ثواب تے اجر کوئی نہیں، پکڑ دھکڑ بھی کوئی نہیں، اس واسطے دلیل دی لوڑ ہی کوئی نہیں، مباح کم ہے، دلیل ہمیشہ اسے شہدی ہو سی یہ دیوتے تردید موجود ہے یا تائید موجود ہے۔ میں پچھلے ہفتے یہ گل آکھی آئی اور اسے دے بارے پچھلے مہینے توجہ نال فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کوئی بندہ ساڈے دین دے اندر کوئی کم نواں لے کے آوے، احدثا نواں گھڑ کے آ کے رکھے، آ کے اے بھی انہیں دین ہے جنہیں نبی پاک دین دس ہے، اے بھی انہیں دین ہے جنہیں نبی پاک دین دس ہے،
اے بھی انہی دا نیکی دا کام ہے، اے بھی انہی دا کار خیر ہے جنہیں صحابہ کرام دین دیاں گلاں دس گئے، رسول اللہ دس گئے، قرآن دس گیا، حدیث دس گئی، اے بھی انہی آ رہے تے جیرا نہیں کردہ او مجرم ہے، او بڑے پرلے درجے دا گستاخ ہے۔ جیرا بندہ کسے کام دے بارے انہاں دو نظریاں چو نظریہ رکھ دے کہ یار اے انہی دین دا کام ہے جنہیں دین محمدی ہے، وقت اے نہ کرن والا مجرم ہے جنہیں دین دا کام جان بجھ کے ترک کرن والا مجرم ہوتا ہے۔ فرمائے لوگو من احدث فی امرنا ھذا تے ہووے او دین دا کام نہیں، میں نے بھی فرمایا لیسا من ما لیسا منو، دین دا کام ہووے تا سن لو یہ ڈابی سونا کام ہووے میں محمد مور پیا لیندہ فہوا ردن، او کام جتنے چنگا ہوئے میں محمد کہہ رہا او مردود نے، تو آدھی نظران سونا ہو سی لیکن اللہ دی نظران تو سونا نہیں۔ ایک جملہ گل کران تے گل مو کہندے ہیں مختصر، دین بڑھاون والا کون ہے؟ توجہ نال سوچ کے جواب دینا، دین بڑھاون والا کون ہے؟ اللہ۔ تے دین سمجھاون والا تے پہنچاون والا کون ہے؟ رسول اللہ۔ انہاں رے دین بناون والا اللہ، دین پہنچاون والا تے سمجھاون والا رسول اللہ۔ گیریاں شیعہ اللہ دے کامل علم دے مطابق دین بنن دے قابلن، توجہ دین بنن دے قابلن اللہ انہوں دین چا بنایا ہے، دین بڑھا کے جیریاں چیزاں قیامت تک جتنی چیزاں دین بن سکدیاں اللہ انہوں نے دین چا بنایا ہے، دین بنا کے سورت دنا سورت مائدہ آیت نمبر 3 ہے، اور دیت ایک جملہ چا نازل کیتا ہے الیوم اکملتو لکم دینکم، او لوگو الیوم آج دے دن اکملتو لکم تواڈے واسطے میں مکمل کر دیتا ہے، لکم تواڈے واسطے دینکم تواڈا دین، اور جیرا تواڈے واسطے دین بنائی آج میں محمد رسول اللہ تے او دین مکمل چکیتا ہے۔ جیریاں چیزاں دین بن سکدیاں میرے علم دے مطابق انہوں دین چا بنایا، جیریاں دین نن بن سکدیاں چار دیواری چا کھینچی میں یوم اکملتو دی چار دیواری بنا کے چاکم او اس دین علی دائرے دے اندر لت بھی نہیں رکھ سکدیاں، وَتوانو آکھ دیتا ہے او لوگو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، او لوگو آج میں اللہ پاک اپنی دین والی نعمت پوری چکیتی ہے، سن لو لوگو وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا، تے تواڈے واسطے یہ دین میں پورا کیتا ہے، او کیرا دین ہے؟ فرمایا الاسلام، اسلام دین ہے، اس نو میں تواڈے واسطے مکمل چا کیتا ہے۔ اور کوئی بھی چیز ہے اگر اسلام دین تو باہروں ہے، اس چار دیواری تی باؤنڈری تے باہروں ہے، تا سن لو لوگو اللہ پاک فرمائے او دین نہیں بن سکدی، نبی پاک فرمائے او دین نہیں بن سکدی، او لعنت دا ذریعہ تو ہو سکدی ہے، بندے تے رحمت دا ذریعہ نہیں بن سکدی۔ سمجھ آئی گل دی؟ بہرحال ساڈا کہنا ذاتی اختلاف نہیں، سارے ساڈے محترم ہو، اساں سارے دی قدر کریں دے ہیں، اور تو پچھلے ہفتے بھی پچھلے مہینے بھی یہ گل آکھی ہے کہ میرا ہی کوئی سوال ہے کہ دین نیکی دا کام ہے یا گناہ دا کام ہے، انہاں دونوں واسطے دلیل چاہیے ہوندی ہے، تے جیڑا مباح کام ہوندا ہے اس تے دلیل نہیں چاہیے ہوندی۔ میں تانوں آکھیا ہے اپنے حضرات کو پوچھ لوے، اساں انہاں نال ٹکر نہیں کہندے، رولے نہیں کردے، بھیڑا نہیں کردے، سارے محترم ہیں، ٹھیک ہے؟ اساں جتنے بھی کام کرتے ہیں کوئی لازمی نہیں بھی کہ کل لے کوئی بھی کام ہے او دے بارے بندے نو اپنے علماء کو پوچھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے استاد جی یہ ایسا جرا کام کریں دے پہ کوئی ثواب دا کام ہے یا کوئی نہ، اگر وہ آدھن ثواب دے تو ساجی وہ دلیل ہی دیو چاہے جو کہنے دا آگ سکے، ٹھیک ہے؟ استاد جی یہ جرا کام اسا نہ کریں دے گناہ دا کام ہے، ہاں گناہ دا استاد جی وہ دسایا چاہے کتھے منع آیا پہ تاکہ اسا اس تو بچ کے گزران تے لوگوں نو بھی دساں، اس لیے تو نال پوچھ سو نا، پوچھ سو، ٹھیک ہے جی۔ باقی رہا مسئلہ کہ کسی ساتھی دے ذہن اگر کوئی سوال ہے
تو اخلاق نال محبت نال رولا رپا یہ اختلاف دی کیفیت نہ ہوئے برادرانہ ماحول دے اندر یار میرے ذہن یہ سوال ہے اشکال ہے ایک ہوندہ ہے اشکال ایک ہوندہ ہے اعتراض دا تک کوئی حل کوئی نہیں نا ٹھیک ہے بھائی یار مینو تیرے تو اعتراض ہے بھائی بس گل مک گئی میں نہیں مندا یہ ہوندہ ہے اعتراض اشکال یہ ہوندہ ہے بھائی یار میرے ذہن سوال اٹھ رہے یہ شکوک و شبہات اٹھ رہے ہیں انہوں کلیئر کر کلیریفیکیشن واسطے بندہ سوال کر سکتا ہے اشکال ہو سکتا ہے ہر بندے دا حق ہے اگر کسی بندے دے ذہن کوئی سوال ہے تو میرے محترم حضرات علماء موجود ہیں ماشاءاللہ 4 علماء تھوڑے سامنے بیٹھے تے مفتی صاحب ہیں محترم استاد مولانا عبدالجبار صاحب ہیں حضرت مولانا دستار صاحب ہیں مولانا عثمان توحیدی صاحب ہیں یہ حضرات موجود ہیں تو سب سوال کر سکتے ہو اگر کرنا ہے کسی ساتھے تو اسا حاضر ہاں اسا انشاءاللہ انہوں نے مطمئن کر ساں کوئی سوال کو نہیں یار کوئی تو ہاں نہ کرو یار چلو بہرحال وات بھی تساں ساڑے بھائی ہو جب بھی کوئی سوال ذہن چاہے نیت تے سوچ اے رکھنی ہے یار اے جڑی گل کیتی ہے یار اس دا حال تک ہے نا پچھان تا صحیح جسٹ محض رولا محض اختلاف اے مقصد نہ ہوئے مقصد یہ ہوئے یار جڑی گل کیتی ہے کوئی وزن بھی ہے یا بے وزن گل ہے او دا وزن کر کے نو گل پوچھ کے نو بات انشاءاللہ مسائل سارے حل تھی دے ویسا ٹھیک ہو گیا جی دعا کرا دی ہاں جی سر جی دعا کرو نہیں جی نیت اشکال وغیرہ بھی ہوگا نا جی ہدایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں جڑی حقیقت ہے اس دی سمجھن دی نیت ہو اس ذریعے نیت ہو سی تے انسان کہن کلام ہی اللہ تعالیٰ اس نو بے راہ روی تے نہ کھڑے سی اس نو ضرور رہنمائی تھی سی اور نماز تہجد نوافل اللہ تعالیٰ دے کول منگنا چاہیے یہ سورت فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم اسے چیز دا مطالبہ کہ یا اللہ میں نے ہدایت دا راہ لکھا تے ہدایت اس سے ملتی ہے جس دے دل تے انابت ہوندی ہے تے جس دے دل کوئی یعنی مخالفت برائے مخالفت نہیں ہوندی مخالفت صرف للہ اللہ واسطے ہوندی اللہ تعالیٰ ہر ایک نو توفیق دے اور اسانوں میں تسانوں میں وڈے چھوٹے عالم جاہل ہر نو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا صحیح دین جڑا اس دے پیغمبر اسارے تک پہنچائے اس دی سمجھ عطا فرماوے اور اس دے عمل دی توفیق دے دعا کر کے الحمدللہ درس قرآن دی محفل بیماراں واسطے دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہر مسلمان دی ہر مومن دی جائز حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب دے خزانے جو پورا فرمائے اور اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے باران رحمت سے دعا کرو سخت ضرورت ہے اللہم